محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے اور کرم ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ جن کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی کہ بابرکت ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے جب اللہ اس کو کسی مارکے میں کامیاب کرے، اس کی عزت میں اضافہ فرمائے، تو وہ ہدیہ تشکر اور کرم اور عجز میں اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اپنی جگہ، وہ بھروسہ کرتا ہے اپنے مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کریم کے رب پر، سبحان اللہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بس میں آج کے مضمون اور آج کا یوم تشکر بھی اسی سلسلے کی کری، تو آج کا جو مضمون ہمارا وہ ہمارا قصص الانبیاء ہے، ایک اللہ کے سب سے بڑے شاکروں میں سے شاکر، اللہ نے جنہیں امامت کا اعزاز خود عطا فرمایا، وہ جد الانبیاء بھی ہیں، وہ جد مصطفیٰ بھی ہیں، وہ رب کے خلیل بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑے بڑے پیارے القاب سے اپنے قرآن میں یاد فرمایا۔ حضرت جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج ہم ان کا تذکرہ حسینہ سننے، کرنے اور پڑھنے کی توفیق ملے گی ہمیں انشاءاللہ۔ یہ نعت بھی میں نے اسی تسلسل میں پڑھی کہ جتنے عذاب آتے ہیں تو ان کے نام سے ڈر دیتے ہیں، اور آپ کو کہا تھا کہ اللہ کی امت اگر ہم لوگ اکٹھے رہیں گے تو اللہ کرم فرمائے، کرم اس میں ہے، اللہ سلامت رکھے سب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر و رسل جو اللہ کریم نے بھیجے، پھر ان میں 313 اور 314 رسول یعنی صاحب شریعت اور صاحبین کتاب، اور پھر ان میں آگے 5 اولو العزم، سیدنا آدم علیہ السلام نہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور میں نے ایسی شاید یہ نام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، یہ ہیں نبوی پنج تن،
کیا؟ نبوی پنجتن، آسمانی پنجتن اور مصطفی پنجتن، 3 قسم کے پنجتن۔ آسمانی پنجتن کون ہے؟ اللہ کریم ہے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ ہو گئے آسمانی۔ اور نبوی پنجتن یہ 5 اولو العزم، اور مصطفی پنجتن وہ حضور سیدہ کائنات مولا علی اور حسنین کریمین۔ یہ آج ہم اولو العزم پیغمبروں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 13 مقامات پر ہے، بڑی شدت سے اور بڑے ذکر کو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 تا 141 پہلے پارے میں 1 دفعہ آیا، پھر آیت نمبر 258 اور 260 میں، پھر سورہ انعام میں آیت نمبر 74 سے لے کر 86 تک 74 to 86، پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 69 تا 76 69 to 76، سورہ ابراہیم میں 35 تا 41، سورہ حجر میں 51 تا 60، سورہ مریم میں 41 تا 50، سورہ انبیاء میں 51 تا 73، سورہ حج میں 26 تا 29، سورہ شعراء میں 69 تا 79، اور سورہ العنکبوت میں 16 سے 27، سورہ صافات میں 83 سے 113، سورہ زاریات میں 24 تا 34، اور سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 اور 5 میں تذکرہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کثرت سے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جو قرآن اتارا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، تذکرہ کیا ہر مقام۔ پھر آپ کا جو مشہور نام ہمیں ملتا ہے ابراہیم، اصل میں عربی کے اندر یہ تھا ابو الرحیم، ابو الرحیم، مہربانی والے یا رحمت والے باپ۔ وہ عربی میں بنتے بنتے عبرانی میں اور پھر سریانی میں وہ نام ہو گئے ابراہیم، اور اس کی وجہ کہ آپ بڑے ہی رحمت فرمانے والے، بڑی مہربانی فرمانے والے۔ پھر آپ کے مشہور یہ تورات میں، بائبل میں، انجیل میں آج بھی آپ کے ناموں کے ساتھ دیکھیں ابراہم، براہم، براہما، یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ نام ایسے ہے، براہما آج بھی ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے یہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام کتابی مذاہب اس وقت کی جتنے کتابی مذاہب ہیں، 3 کتابی مذاہب عمومی طور پر شمار کیے جاتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ تینوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے لیے انتہائی ادب، احترام اور ایمان ان پر لانا لازم ہے۔ اصل ان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ایمان نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم تو زیادہ مانتے ہیں کیونکہ ہمارے تاجدار کائنات کی دادا جان سبحان اللہ۔ یہودا بھی یعقوب علیہ السلام سے آگے، اسحاق علیہ السلام کی آل سے آگے چلتے ہیں، اور آپ کے القاب میں 2 نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک نام ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اور دوسری کنیت ہے ابو دیفان، ابو دیفان ضعیف سے، ضعیف کہتے ہیں مہمان نواز۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی شاندار قسم کے مہمان نواز۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو اللہ نے مہمان نوازی کا شوق دیا ہے اسے حضور تاجدار کائنات کے ساتھ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی فیض ملا، یہ عام کام نہیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ نمرود بن کنعان کے دور میں عراق میں ایک شہر، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، بابل، شہر بابل، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اب میں اس تفصیل میں باقی نہیں جا رہا، اب آپ کے آتے ہیں نسب نامے پر۔ آپ کا نام اب میں آج آپ کو تشریح بھی کرواؤں گا اور عرض بھی کروں گا۔ آپ کا نام نامی جو سیدنا نوح علیہ السلام تک جاتا ہے، پھر آدم علیہ السلام تک، وہ ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروخ بن راہوخ بن، اور آگے فالح بن عابر بن شالح بن، یہ سارے، ارفخشس بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ سارا میں نے آپ کے سامنے نسب رکھا۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والد کا نام ہے وہ تارخ آیا ہے، اور اس کو بیان قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں جن کا سے قرآن میں ذکر، وہ آزر ہے۔ آزر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب و نسب میں آئے گا۔ آزر چچا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، باپ نہیں تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ؟ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ پہلی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، دوسری بات کہ یہ تعبیر کیوں کرنی پڑ رہی ہے ہمیں، یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تاجدار کائنات کے نسب نامے میں تان آئے گا کہ حضور کے نسب میں کوئی کافر رہا، اور ایسا رب کو قبول نہیں۔ اور حضور نے فرمایا میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوں۔ اور قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تاجدار کائنات کے والدین کی، اجداد کی۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، یہ سارا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ابھی ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں پلٹایا ہے۔ قرآن میں تضاد ہے۔ اور نسب مصطفیٰ، آقا کے اجداد میں کوئی کمی کافر نہیں ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ذکر آیا ہے، یا آبادی کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا، آبادہ کہا ہے، والد تو نہیں کہا۔ ہمارے ہاں بھی آپ عرف ڈالیں، کیونکہ آپ بچپن میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، حضرت تعارف کی، اس وجہ سے وہ پالا سارا آزر میں تھا۔ چونکہ آزر نے پالا تو آپ پتا ہے ہمارے یہاں کئی لوگ جانتے ہوں گے جو بھی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے چلے تھے کہ گاؤں وغیرہ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے دادا کو ابو جی کہتے تھے، اپنے باپ کو چاچا جی کہتے تھے، اپنی دادی کو امی جی کہتے تھے، اور اپنی آپی جی اور اپنی ماں کو آپی جی کہتے تھے۔ ایسے لفظ میں اگر غلط نہیں تو مجھے بتائیں گے بات درست کیا؟ وہ پالنے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے۔ تو اس عرف کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیونکہ پالا تھا اس نے، اس لیے اس کو آبا کہا۔ مگر جب دعا مانگی تو آبا کا کہہ کر دعا نہیں مانگی، وہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، پڑھیں آگے، بڑی بات رہی ہے۔ تو والد وہ ہوتا ہے جو نسب ہو، تو آپ نے دعا اپنے نسبی والد کے لیے مانگی ہے، اس کے لیے اس طرح نہیں۔ میری بات آئی سے؟ اور وہ جو ہے قرآن میں یہ بھی آیا کہ میں آپ کے لیے استغفار طلب کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ استغفار کا مطلب یہ اسی طرح ہے، اللہ نے اختیار کیا کہ ابھی مانگو نہ مانگو، جیسے عبداللہ بن ابی
جیسوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا ابھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ، حبیب آپ اس کے لیے استغفار مانگے یا نہ مانگے میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے حدیث معاف نہیں کروں گا، مگر اس میں اختیار بھی کیا جا رہا ہے، کیا مانگے مانگ سکتے ہیں، اجازت ہے، نہ بھی مانگے تو حج نہیں، مگر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی نے ابھی آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہی بات آزر کے لیے بھی میں نے آزر خود بت بناتا تھا، اس کا کاروبار تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر باز نہ آئے، تو پھر آپ نے ادب احترام کا دامن نہیں چھوڑا اور اس سے اپنا دامن چھڑا لیا اور کہا میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے استغفار ضرور طلب کروں گا، قبول تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہ ادارے کا انداز ہوتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا اور بتانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اخلاق میں کتنے اعلیٰ ہیں، اور لوگ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کس قدر اخلاق میں عالی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو بات اور لیکن دعا مانگی کہ ربی جاننی والی میں، تو وہاں پر آبا کی کہہ کر نہیں کہا کہ میرے باپ کو بخش دے، وہاں والد کی بات کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں ہیں۔ ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی لکھا ہوتا ہے، غلط ہے، جہاں ایسا نسب نامہ پڑھے کہ جہاں پر ایسے نسب نامہ لکھا ہو حضور کا تو وہاں پر آزر لکھا ہو، اسے کو یہ غلط اپنی مانتے ہیں، کیونکہ رب کے حبیب نے خود فرمایا کہ میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوں۔ بات آج اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فرمان مصطفیٰ غلط ہو جائے، اور حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کتابی اس لیے پتہ نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہم اس کو بڑا مائنر سمجھتے ہیں، مائنر نہیں ہے، یہ نسب مصطفیٰ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے باپ میں مشہور ہو اس کی کہ یہ برائی اس کی جد میں تھی، کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ باہر آئے، اس کا بتایا جائے۔ مثال دیتا ہوں کہ دادا ڈاکو سی، رشوت خور تھا، ظالم تھا، جابر تھا، پسند کرتے ہو بھی تو پسند، تو بے عیب نے اپنے محبوب کے جد میں عیب کیوں رکھنا تھا، جسے بنائے ہی بے عیب ہے، ورنہ حضرت حسین نے ثابت یہ نہ کہتے کہ واقعہ من قلم ترکت وہی، ابھی آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، واجمل من قلم ترکت نساء، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، خلقت مبرئا من کل عیب۔ جملے پہ غور کریں کہ ابھی آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے، اگر نسب میں عیب ہوتا، کافر ہونا عیب ہے، نسب میں ایسے کافر کہا جانا عیب ہے، عیب ہوتا تو حضرت حسان کبھی ایسی بات نہ کہتے، اور جب حضرت حسان نہ کہتے تھے تو حضور دعا کرتے اللہم اجدہ بروح القدس، مولا جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد کرتا، اور جبرائیل امی آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا، کہنے لگے کلمت مشارق الارض والمغارب، مشارق کیا اور مغارب کیا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے تمام مشارق بھی اور مغارب بھی سائیں چھان مارے، یعنی ان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب دیکھے ہیں، سب چھان مارے، مگر میں نے آپ کے گھرانے بنی ہاشم سے افضل کوئی نہیں پایا، اور حبیب آپ سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں پایا، ورنہ ایسی بات نہ جبرائیل کی گواہی ہوتی، نہ حضور فرماتے، نہ حسان کہتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ فرماتے کہ میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں، حضور کبھی نہ فرماتے۔ حضور کا یہ فرمانا ہمیں بتاتا ہے حضور کی جد بھی پاک تھی، اور حضور کی وجہ سے حضور کی نسل بھی پاک تھی، ٹھیک ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، یہ عیب ہے کان کی نہ کا، اور حضور عیب سے پاک ہے،
हुजूर हर ऐब से पाक। एक हद तक देखना और एक हद के बाद नजर ना आना ऐब है, मगर हुजूर सलाम यहां बैठ कर अर्श को देखते हैं। पसीना आना फितरत है, पसीने से बदबू आना ऐब है। पसीना तो आता है मगर बदबू नहीं आती। थूक का जुबान पर आना फितरत है और उसका बाहर निकल कर लोगों का बचना जरूरी है, ऐब का है। मगर इधर हुजूर का दुआब दहन खारे पानी में डल जाए वो मीठा हो जाए। कई दफा ज़हन में आता है कि आकर इस्लाम की बारगाह डाल दिया जाता है। महबूब की शानों को कम करना कभी तौहीद नहीं हो सकता। ये अल्लाह का मशरब ही नहीं, अल्लाह का तरीका ही नहीं। जिसे महबूब भी कहे और उसमें नक्स भी रखे, और जो उसका महबूब हो उसको नाकिस बताए कि उसमें नक्स है। ये तो हमारे यहां नहीं होता। हमारा कोई प्यारा दोस्त हो तो उसकी बुराई सुनना पसंद बोलिए सुनते हैं, कम से कम मैं तो नहीं सुनता, नहीं सुन सकता। और बातें छोड़े हम इससे पाक हैं तो वो कैसा होगा? उससे बढ़कर भी कोई प्यार करने वाला है तो वो जिससे प्यार करे उसमें नक्श रखेगा। बस ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मैंने सारी बात की। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो हुलिया मुबारक है, तो ये जो आदत था ये काफिर का बुतप्रस्त। तो आपके वालिद का नाम आज हम याद कर लेते हैं। क्या नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का? तारुख, ता ज़बर अलिफ ता रा खा। क्या नाम हुआ? तारुख। भूलना नहीं इसे, कोई कहे और को नहीं मानते। क्या नाम है? अल्लाह आबाद रखे। और कुछ नहीं तो पता नहीं इस पर ही बख्शिश हो जाए हमारी। मेरे नबी के नसब को पाक बातें बता रहे थे और सुन रहे थे। तो आपका हुलिया मुबारक उसको मैं यूं शुरू करता हूं कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, मैं यूं ले आ रहा हूं। आप एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। बुखारी में भी आया सियासता में। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं मुकाम इब्राहीम पर खड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम सहाबा सहाबी होते ही खास है, मगर दर्जे में हजरत फारूक आजम जैसा भी जो इतनी कुर्बत वाला है, इतनी कुर्बत। और याद रखें, कुर्बत में रहकर अदब बरकरार रखना, ताजीम बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं उसकी एक तमसील देता हूं आपको, अगर समझ जाए तो। आप में से कोई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए मदीना पाक चला गया, अगर तो जिस दिन पहले दिन उतरा था एयरपोर्ट से मदीना पाक की तरफ, अगर वही अदब वही ताजीम महीने बाद भी वही है, बहुत बड़ी बात है। वरना वो कहते रोज देखते हैं, हम तो गुंबद खजरा को रोज ही देखते हैं, रोज ही देखते हैं। आए मगर कोई रोज देखकर भी ऐसे ही देखता है जैसे आज ही देखा है। यह सहाबा का तरीका था। सहाबा का तरीका हुजूर से मोहब्बत का यूं था, वो ऐसे ही देखते थे जैसे आज ही देखा है, अभी देखा है और तरोताजा होगा। तो हजरत फारूक आजम जैसी कुर्बत वाला आप हुजूर की बारगाह में इस्लाम को बुलाने के बाद हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं मुकाम इब्राहीम से आया हूं। मैंने मुकाम इब्राहीम पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम देखे हैं, मगर ये कदम आपके कदमों से बड़े मुशाबा हैं। हजरत फारूक आजम इसका मतलब हुजूर के कदमों को इतने गौर से देखते थे। कोई अपने महबूब के कदमों को भी इतने गौर से देखता है? यारो बताओ तो सही कि कदमों को देखते हैं कि हुजूर के, हुजूर आपके कदम बहुत मिलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। फरमाया, हुजूर ने आगे प्यार से जवाब दिया, उमर मेरे वो दादा जो हुए। हाय 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 हाय, दादा पोते ते ही हुंदा है। हाय हाय, वो मेरे दादा जो हुए। ये क्या अदब
ادب تعظیم مصطفیٰ سیدنا عمر نے بتایا کہ لوگو تم سراپا مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میں تو محبوب کے قدموں کو بھی بڑے غور سے دیکھتا ہوں۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ نماز کی جگہ نہ بن جائے۔ یہ کہا رب نے آیت اتار دی، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ میں آپ کو ایک عقیدہ ہے محبت اور سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس حقیقت کو سمجھیں۔ محبوب کو کبھی نقص کی نظر سے نہیں دیکھتے، جو نقص والا ہو جائے گا وہ آنکھیں رکھ کر اندھا ہو جائے گا، وہ آنکھیں ہو کر بھی اندھا ہو جائے گا۔ اس لیے نہ حل کی بات سنیں نہ حل کی بات کریں، تاجدار کائنات کی شان میں۔ عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضور نے خود، مسلم شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا وہ قبیلہ شنو کی قبیلے کی طرح ہے، آپ کا جسم بڑا تھوڑا کڑیل سا اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان کا قد مبارک متوسط تھا، رنگ سرخ تھا، اور ایسے تر و تازہ اور ایسے فریش لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہوں، خوبصورت اتنے لگ رہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بیت المعمور پر، ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ میں ان کے مشابہ ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کی اولاد میں سب سے زیادہ میں ان کے مشابہ ہوں، ان کی طرح دکھتا ہوں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ مت بھولیں، مجھے بڑا یاد آتا ہے تو میں بڑے محبت سے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ جب معراج النبی میں حضور سے ملاقات کی نا، عرش پر، آسمانیں یہ جو 7 آسمانوں میں 5ویں یا تیسرے یا چوتھے عرش پر جب ملاقات کی، تو جب جانے لگے حضور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک درد بھرا جملہ حضور سے فرمایا، کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد، میں آپ کو اس سے قیامت کی ہولناکی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے اے میرے بیٹے محمد، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میں تمہارا دادا ہوں، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ مہمان نواز بڑے شدید ہیں، اس پہ روایات موجود ہیں، مگر مجھے وہ مشہور روایت یاد آتی ہے کہ جب آپ کافی دن آپ کے دسترخوان پر مہمان نہ نظر آیا تو آپ نکلے ایک مہمان کو کسی کو ڈھونڈنے کہ میرے ساتھ آ کر کھانا کھائے۔ کیسے لوگ ہیں، کھانا کھانے نکلے تو ایک بزرگ آدمی ملا، کہا آؤ تمہیں آج میری دعوت قبول کرو، آؤ کھانا کھلاتا ہوں۔ ساتھ لے گئے، ساتھ لے گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا شروع کرنے لگے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، اس نے ویسے ہی کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ لو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ وہ سیدھا ہی کہنے لگا کیڑا اللہ، کون اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کون اللہ، میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میرے اللہ کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں بھی تمہیں نہیں جانتا، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، باہر چلا گیا، کھانا نہ کھانے دیا اسے۔ تقاضا محبت یہی تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب ابراہیم کی طرف وحی کی اور پوچھا ابراہیم اے میرے خلیل، تو لوگوں کو مجھ سے توڑنے آیا ہے کہ جوڑنے آیا ہے؟ عرض کی مولا تیری ڈیوٹی جوڑنے والی دی ہے۔ کہا 70 سال اس کی عمر ہو گئی، 70 سال سے وہ مجھے نہیں مانتا، مجھے خدا نہیں مانتا،
مگر میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا. میرے ابراہیم تو کیسا میرا، تو ہے میرا ہی، مگر تو نے میرا نام نہ لینے پر اسے دھتکار دیا، اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس کو ملنے گئے دوبارہ. کہا پھر میں دعوت دیتا ہوں، میرے گھر آؤ کھانے کے لیے. اس نے کہا مجھے پھر اٹھا دے گے، میں آپ کے اللہ کا، آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا، آپ کے مالک کا نام نہیں لوں گا. فرمایا نہیں، اب تو مجھے مالک نے بھی کہا ہے. اس نے جب سنا تو وہ تڑپ گیا، کہنے لگا ایسا بھی کوئی رب ہے جو اپنے دوستوں سے ایسی بات کہہ دے اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے ایسی بات کہہ دے؟ فرمایا ہاں میرا رب ایسا ہی ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام پھر میں بھی اس رب کا بندہ بننے کے لیے تیار ہوں. کلمہ پڑھا، اسلام لیا. یہ میں آداب و احترام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے، اللہ کیا پیارے انداز میں ذکر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب، اس کتاب قرآن کے اندر میرے ابراہیم کو ذرا یاد تو کرو، جو کیا تھے؟ صدیقا نبیہ، بڑے ہی سچے نبی تھے. پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. فرمایا بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے اور بڑی آہو سسکیوں سے اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید ان کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور پھر فرماتا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والوں میں سے تھے. سبحان اللہ. لوگوں، رب کا ایک دفعہ ذکر کر دینا کافی ہے، 13 مقامات پر مصطفیٰ کریم کو ان کے دادا کا حال سنایا جا رہا ہے. آپ کی اولیات، کچھ چیزیں آپ سے پہلے وارد ہوئیں. مثلا آپ سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ واحد انبیاء، واحد شخصیت، یعنی ان سے پھر آگے ہوا. آپ کے سر انور کے بال مبارک میں چاندی آئی، اور آپ نے ہی سفید بالوں میں مہندی بھی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب بھی استعمال فرمایا. حضرت ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سیدنا ابراہیم ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا. سیدنا ابراہیم نے راہ خدا میں جہاد کیا. سیدنا ابراہیم نے اس طرح سے مہمان نوازی شروع کی. اور پھر یہ جو سرید ہے، ہم اب ایک ہوتی ہے میٹھی چوری، اسے عربی میں سرید کہتے ہیں. ایک میٹھی چوری ہوتی ہے، ایک نمکین بھی ہوتی ہے کہ شوربے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے حضور کے ایک دادا کا نام ہاشم پڑ گیا، حضرت ہاشم. اس لیے چونکہ حج کا موقع آیا تو قحط سالی ہو گئی. کئی لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھرانہ غریب تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ غریب سمجھ کے ان کے گھر آ گئیں اور کوئی نہیں لے رہا تھا، ایسا نہیں ہے. جن کے اونٹ ہی 200 ہوں، جن کو ابرہ جیسا 100 سے 200 اونٹ اس دور میں، ابرہ نے اونٹ پہ قبضہ کر لیا نا حضرت عبد المطلب کے. تو آپ ابرہ سے ملنے گئے، ابرہ سے کہا بھائی وہ اونٹ میرے ہیں، وہ مجھے دو. اسے کہا تمہیں فکر ہی کوئی نہیں، اچھے تم بندے ہو، میں تمہارے رب کا گھر ڈھانے آیا ہوں اور تمہیں فکر ہی نہیں. آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گھر اس کا ہے، اونٹ میرے ہیں. گھر اس کا ہے، اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹتے دینا تو، اس کا گھر ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا. تو رب نے دکھایا پھر اصحاب الفیل والوں کا کیا حال ہوا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج اللہ نے مسلمانوں اور مومنوں کو پیدا کر دیا ہے.
آج معاملہ مختلف ہے ہمارے لیے، وہ اس کی حفاظت معاملات مختلف ہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اور میں نے اشارہ دے دیا۔ تو حضرت ہاشم جو تھے، حضرت وہ جب قحط ہو گیا تو کچھ نہیں بن رہا تھا، 200 اونٹ ذبح کروائے حاجیوں کے لیے حضرت ہاشم نے، اور 200 اونٹوں کا سالن بنوایا، اور سالن بنا کر اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے ٹکڑے کرنا شروع کیے، اور خود اس کو بنا کر پھر ان رب کے مہمانوں کو خود کھلایا۔ تب سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانوں کے ساروں کے ذکر کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی ذکر میں ہے۔ حضور کے ایک والد کا نام عدنان ہے، حضرت عدنان۔ حضرت عدنان کے جسم سے اتنی شاندار خوشبو آتی تھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرید یعنی شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے ملاقات کے وقت یہ جو گلے لگانا معانقہ کرنا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت سے نوازا۔ آپ نے پھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دور میں، نمرود وہ شخص تھا، وقت ختم قریب ہو گیا، نمرود وہ شخص تھا، میں نے چاہا آپ کو ذرا سیرت کو سمجھیں کنٹینٹ میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ایک جوڑ کر ایک شرح کے انداز میں چلیں۔ میں اس کنٹینٹ کو نمرود والا اور پھر اگلی دعوت کا بعد میں صرف جو مجھے واقعہ پسند آیا ابراہیم علیہ السلام کا، ہر واقعہ ہی اچھا ہے، جو بندگی کا واقعہ اس پر ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ ہاتھ سے کمانے والے، آپ کے بارے میں آتا ہے کپڑا بیچا کرتے تھے، یہ بھی ذکر آتا ہے، بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بھی ذکر آتا ہے، اور بھی اس طرح کا کام کرتے تھے۔ پتہ لگا نبوت وہ ہے جو رزق حلال کمانے میں آر محسوس نہیں کرتی، لہذا رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنے والا کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، کم تر نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی اللہ کی، بڑے پیار سے کسی نے اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم محبوب کو، محب کو محبوب کا نام کوئی لذت سے لے تو وہ دیکھتا ہے میرے یار کا نام لیا کسی نے، کہتا ہے اچھا ملو اس سے۔ آپ نکل پڑے تو دیکھا کہ ایک جوان شخص کھڑا ہے، پوچھا یہاں کسی نے میرے مالک کا نام لیا ہے، آپ جانتے ہیں اسے؟ وہ فرشتہ تھا آیا تھا۔ کہاں جانتا ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا ایک دفعہ اور نہیں لیتے؟ کہو اللہ۔ کہا اگر میں کہوں گا تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ کہا وہ جو ریوڑ ہے نا، آدھا آپ کا، آدھا آپ کا، یار کے نام پر، مالک کے نام پر یوں وہ لٹانے والے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑے درد سے اللہ کا نام لیا، اللہ۔ آپ بھی کہیں سب پیار سے اللہ، ایسے وہ اور یقین سے وہ سنتا ہے اللہ۔ جب کہا پھر بامپڑ عشق کا اور مچا، کہا ایک دفعہ اور نہیں کہتے؟ کہا اب کہوں گا تو کیا دیں گے؟ کہا پورا ریوڑی تمہاری، پورا ریوڑی تمہاری۔ کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اور درد سے مالک کا نام لیا۔ جب لیا تو پھر آتش عشق کا، معرف کا سمندر تھا، بڑک اٹھا۔ کہا ایک دفعہ اور لو۔ کہا اب کیسے لوں؟ اب کیا دو گے؟ سارا ریوڑ تو دے دیا۔ آئے میں ابراہیم آپ کے قدموں کے واری جاؤں، آپ کے واری جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہیں اس ریوڑ کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی چاہیے ہوگا، میں وہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کے نام پر خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے لوگوں۔ یہ ہے وہ رب سے ان کے محبت۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے خیر پائیں گے۔ وما علیہ الا